انبیاء کی محنت اور تحریکوں میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا۔ تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے۔ امرت ان اکون اول من اسلم، امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی۔ تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے۔ میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا، اس شہرت کا، اس واہ واہ کا، مجھے کیا فائدہ؟ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا ان امامی عقبۃ قعود، میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے، ان جزتها فلا ابالی بما تقول، اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان حویت فیہا فانا احق بما تقول، اور اگر میں اس میں گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حقدار ہوں۔ انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایھا الانسان، ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلم نہیں کہا، المومن نہیں کہا، یا ایھا الانسان۔ پھر آگے گلا ہے ما غرک بربک الکریم، وہ میرا بندہ تو اپنے رب سے دو نمبری کر گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک سبحان فی ای صورت ما شاء رکبک، یا ایھا الانسان یعنی یا طارق جمیل ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، میں کتنا آگے جا رہا ہوں، میری ترقی کتنی ہے، میرا اللہ سے، میری ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا، سب سے علی الفور ہے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان۔ عبدالرحمن ابن عوف نے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کو کیا جواب دو گے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے، جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے؟ آپ نے کہا انا اعلم بربی منک، میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا۔ سبحان اللہ۔ اور لو کان بعدی نبی لکان عمر،
آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر۔ اتنے میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت۔ جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، جی تو انا و ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ کہ میں نے کئی دفعہ سنا، حضرت حسن بھی ساتھ، تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہ میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ تو حضرت علی چلے گئے تو موت کی آہٹ محسوس کی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا، وے حق، سنتے نہیں ہو میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دیا۔ انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنے آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔